غزہ ایک ایسا نام جو تاریخ کے اوراق میں گونجتا ہے۔ ذرا سوچیں، بحیرہ روم کے ساحل پر بسی یہ ایک ایسی قدیم سرزمین ہے جو ہمیشہ سے یعنی ہزاروں سالوں سے تہذیبوں کا گڑھ رہی ہے۔ یہاں بڑی بڑی سلطنتیں بنیں اور مٹ گئیں، پر اس کی کہانی وہ آج بھی ہماری دنیا پر گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ تو چلیں غزہ کی اس 5000 سالہ تاریخ کے سفر پر نکلتے ہیں، ایک ایسا سفر جو ہمیں بتائے گا کہ کیسے ماضی کی یہ کہانیاں آج بھی ہماری دنیا کو شیپ کر رہی ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، قدیم سلطنتوں کے دور سے۔ اس وقت غزہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک اہم مرکز تھا، ایک ہب تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، کمال ہے نا کہ غزہ کتنے لمبے عرصے سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ سوچیں ذرا، 3000 قبل مسیح میں یہ مصر کے فرعونوں کے لیے ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ پھر یہاں کنانی اور فلسطی آئے، اس کے بعد یونانی آئے جنہوں نے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کی اہمیت کو فوراً پہچان لیا، اور پھر آئے رومی جنہوں نے تو اسے غزہ میجر یعنی عظیم غزہ کا نام دے دیا۔ یعنی اس کی اہمیت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور بات صرف فوجی طاقت یا اسٹریٹجی کی نہیں تھی۔ جیسا کہ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے کہا تھا، غزہ تجارت اور ثقافت کا ایک عظیم مرکز تھا۔ ذرا تصور کریں اس جگہ کا، جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، نئے نئے خیالات لاتے تھے اور سب کچھ آپس میں گھل مل جاتا تھا، ایک حقیقی میلٹنگ پاٹ۔ چلیں اب وقت میں تھوڑا آگے چلتے ہیں، سیدھا 7ویں صدی میں۔ یہاں سے غزہ کی تاریخ میں ایک بالکل نیا باب کھلتا ہے، ایک ایسا باب جو اس کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ اسلامی دنیا میں غزہ کا ایک اور نام بھی ہے، غزہ ہاشم۔ لیکن ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پیغمبر اسلام کے پردادا حضرت ہاشم مدفون ہیں۔ اسی روحانی تعلق کی وجہ سے غزہ ایک انتہائی مقدس شہر بن گیا، اور یہ اہمیت آج بھی قائم ہے۔ اور اسی دور کو غزہ کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اموی، عباسی اور فاطمی خلافتوں کے زیر سایہ غزہ نے جو ترقی کی وہ بے مثال تھی۔ یہ شہر علم، تجارت اور ثقافت کا ایک دھڑکتا ہوا دل بن چکا تھا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ہر طرف علمی ادارے، چہل پہل سے بھرے بازار اور شاندار مساجد، ایک تھرائیونگ سٹی۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ امن کے بعد اکثر طوفان آتا ہے۔ جب ہم قرون وسطیٰ میں قدم رکھتے ہیں تو غزہ کی کہانی ایک نیا اور قدرے تاریک موڑ لیتی ہے۔ یہ شہر ایک بار پھر بڑی طاقتوں کے لیے میدان جنگ بننے والا تھا۔ یہاں ہمیں غزہ کے تاریخ کا وہ پیٹرن صاف نظر آتا ہے، جنگ اور امن کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر۔ صلیبی جنگوں کے دوران تو یہ شہر مسلسل میدان جنگ بنا رہا، لیکن پھر 11,887 میں صلاح الدین ایوبی نے اس خطے کو فتح کیا اور امن بحال کیا، اور اس کے ساتھ ہی استحکام کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اور یہ استحکام کوئی مختصر وقت کے لیے نہیں تھا، یہ بہت لمبے عرصے تک قائم رہا۔ 1517 میں غزہ عظیم سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا، اور جانتے ہیں کب تک؟ پورے 400 سال تک۔ ان 4 صدیوں میں یہ ایک اہم انتظامی اور تجارتی مرکز بن گیا، جس نے مشرق وسطیٰ میں اس کی پوزیشن کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اب ہم ٹائم مشین میں بیٹھ کر سیدھا 20ویں صدی میں آتے ہیں، اور یہاں سے سب کچھ بہت تیزی سے بدلنے والا ہے۔ یہ وہ دور ہے جہاں اس جدید تنازع کی بنیادیں رکھی گئیں، جسے آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سالدہ 1917، ایک فیصلہ کن موڑ۔ غزہ پر 400 سالہ عثمانی حکومت کا سورج غروب ہوا جب برطانوی فوجوں نے یہاں قبضہ کر لیا، اور اسی کے ساتھ برٹش مینڈیٹ کے دور کا آغاز ہوا، جس نے اس خطے کی سیاست کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ پھر آیا سال 1948 اور ایک بہت بڑی تبدیلی۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد 2 لاکھ سے بھی زیادہ فلسطینی مہاجرین جو اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے تھے، غزہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ یہ ایک اتنی بڑی آبادیاتی تبدیلی تھی جس نے غزہ کے سماجی تانے بانے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ فلسطینی اس واقعے کو النکبہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کا مطلب ہے تباہی۔ یہ لفظ صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ 1948 میں اپنی زمینوں اور گھروں سے بڑے پیمانے پر بے گھر ہونے کے گہرے اجتماعی صدمے اور دکھ کی عکاسی کرتا ہے۔
اور اب ہم کہانی کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، 20ویں صدی کا وسطی دور۔ یہ دور قبضہ، سیاسی ہلچل اور مزاحمت کی داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ 1967 6 روزہ جنگ، ایک بار پھر خطے کا نقشہ بدل گیا۔ اسرائیلی افواج نے غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیا اور یہیں سے اس فوجی قبضے کا آغاز ہوا جو کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ ظاہر ہے اس قبضے کے جواب میں مزاحمت اور احتجاج کی لہریں بھی اٹھیں، لیکن 1987 میں ایک بہت بڑا موڑ آیا۔ غزہ سے ہی پہلی انتفاضہ یعنی عوامی بغاوت کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے ایسی لہریں پیدا کیں جنہوں نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2000 کی دہائی کے وسط میں تو واقعات ایک کے بعد ایک بہت تیزی سے پیش آئے۔ نمبر 1، 2005 میں اسرائیل نے یک طرفہ طور پر غزہ سے اپنی بستیاں ہٹا لیں۔ نمبر 2، 2006 میں حماس نے فلسطینی انتخابات جیت لیے۔ اور نمبر 3، 2007 میں غزہ کی پٹی پر ایک سخت زمینی، فضائی اور سمندری ناکہ بندی نافذ کر دی گئی، جس نے وہاں کی صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں آج کے دن تک لے آتا ہے۔ موجودہ غزہ ایک ایسی جگہ جہاں تاریخ کا بوجھ آج بھی ہر لمحہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آج غزہ کی آبادی 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ آبادی ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ مسلسل جنگوں اور ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے جاری محاصرے کے باوجود غزہ کے لوگوں کی زندگی، امید اور مزاحمت کا سفر آج بھی جاری ہے۔ اور شاید اسی لیے غزہ اب صرف ایک شہر کا نام نہیں رہا، بلکہ یہ ایک طویل، پیچیدہ اور نہ ختم ہونے والی تاریخی جدوجہد کی ایک طاقتور علامت بن چکا ہے۔ اور یہ ساری تاریخ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اتنی لمبی اور کٹھن تاریخ کے بعد انصاف کب ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید پوری انسانیت کی ضمیر سے کیا جانا چاہیے۔